بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ تسبیح، لوٹا، مصلی بعض دفعہ ایسے عملیات کام نہیں کرتے۔ کوئی ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کا اس لوٹے تسبیح مصلی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ کوئی ایک بات، کوئی ایک چھوٹا سا سبب ہے جو معرفت الہی اور خوف خدا پیدا کر دے، رب کا قرب حاصل ہو جائے۔ وہ چاہے بچے کی بات ہو، بوڑھے کی بات ہو، مرد کی ہو یا عورت کی ہو، بس دل پر اثر کر جائے، رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے جس لمحے خدا کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور بندے کو اپنے قریب کر لیتی ہے۔ میں نے نسخہ کیمیا میں امام غزالی کے حوالے سے پڑھا ہے، حضرت آصف بن برقیہ کے بارے میں، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا کزن تھا جو انہوں نے لکھا ہے۔ شجرہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا، بہرحال امام غزالی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ نسخہ کیمیا سعادت میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آصف کو سمجھاؤ، اس کی برائیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے میں ایسا عذاب نازل کروں گا کہ جو ناقابل برداشت ہوگا تمام امت کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے بلایا اور سمجھایا، مسکرا کر جواب دیا کہ سلیمان، اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے، میرا کوئی اعتراض ہے؟ آپ نبوت کے حقدار تھے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت دے دی، مجھے نہیں دی، تو نہ میرا تیرے ساتھ کو بغض ہے نہ حسد ہے۔ جو نعمتوں سے رحمتوں سے نوازتا ہے، کوئی دن آئے گا مجھے بھی نواز دے گا۔ اور واقعی وہ دن آیا کہ ایک دن کسی اونچی پہاڑی پہ چڑھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان کو میں اپنے ہاتھوں سے چھو لوں۔ وہاں ہی کوئی ان کو اللہ کی قدرت نظر آئی، فوراً سجدے میں چلے گئے اور اللہ نے اپنا اسم اعظم ان کے اوپر القاء کر دیا۔ پھر دیکھیے قرآن پاک نے اس واقعے کو بیان کیا، پل بھر میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ کون سا وظیفہ کیا تھا، کون سا عمل کیا تھا؟ اسی طرح ایک جماعت میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنے اسکول کی ایک جماعت کو کہا کہ میں تمہاری کاپیاں چیک کروں گا اور جس کی جتنی غلطیاں ہوں گی اتنی سٹک، ڈنڈیاں، سوٹیاں اسے لگیں گی، اتنی سزا ملے گی، اور ہر بچہ اپنی کاپی اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے چیکنگ شروع کر دی، ہر ایک کی غلطیاں، کوئی 2، کوئی 4، کوئی 6، کوئی 8، کوئی اس طرح، اور آخری بچہ جو رہ گیا بالکل کمزور، نحیسا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، بس چپ کھڑا ہے۔ اس کے پاس جب گئے تو اس نے کہہ دیا، استاد جی میری تو غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، میرا تو کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، سب غلط ہے، میرا سب کچھ غلط ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس بچے کا اتنا کہنا تھا کہ اس ہیڈ ماسٹر استاد جی کے جسم میں ایک کپ کپی راشا ستاری ہوا، ہاتھ میں جو سٹک تھی وہ گر پڑی، رونے لگے، آنسوں کی جڑیاں لگ گئی کہ رب جب سارے محشر میں ہر ایک کی غلطیاں، ہر ایک کا حساب و کتاب لے گا، کسی کی کچھ نیکیاں ہوں گی، کسی کی کوئی غلطیاں ہوں گی، تو اس بچے کی اس لفظ کو دیکھ کر، استاد جی میرا تو سب کچھ غلط ہے، مجھے معاف کر دیں، تو رب بھی یہ سب کچھ غلط دیکھ کر معاف کر دے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ یہی بات اس استاد کے دل میں اثر کر گئی، لرز گئے، آنسوں کی جڑیاں لگ گئیں، بچے کو معاف کر دیا اور ایک زندگی کا سبق مل گیا کہ واقعی خوف خدا اور معرفت الہی کسی عالم فاضل کی وعظ سے نہیں،
کسی جاہل کی بات سے نہیں، وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف بلا لے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے قرب کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ تو اس طرح بعض عملیات جو وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ کے تسبیح لے کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ابھی مجھے ایک صاحب کا میسیج آیا کہ میں نے بہت تسبیحات کی، بہت کچھ کیا، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ لوگ اپنے مقاصد کو غلط استعمال کرتے ہیں نا۔ بھائی خدا کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرو، کامیابی ہی کامیابیاں۔ یہ کہیں گے میرا پرائز بانڈ نکل آئے، میری فلاں جگہ پسندیدہ شادی ہو جائے، میرا فلاں کام یہ ہو گئے، 2-4 جنات 2-4 مواکلات میرے قابو میں آ جائیں، تو یہ پہلے سوچئے کہ میں نے رب کی رضا کے لیے کون سا کام کیا ہے۔ یہ تو سوچئے نا، رب کی رضا کے لیے کون سا کام کیا ہے۔ یہی عملیات، یہی وظائف اگر رب کی رضا کے لیے ہوں، جنات بھی تمہارے تابع ہوں گے، انسان بھی تمہارے تابع ہوں گے، ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پہلے اپنے آپ کو رب کی مرضی کے مطابق بنائے نا۔ عملیات و وظائف سے اگر سب کچھ ہونے لگتا نا، تو مولوی کسی کو آگے نہ نکلے دیتے، حافظ قرآن کسی کو آگے نہ نکلے دیتے، محدثین مفسرین سب یہی کام کرتے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، وہ عمل اپنائیے جو رب کی قربت کا، رب کی معرفت کا، رب کے رضا کا حامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔